بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرما کر اس میں خیر و شر کے جذبات بھی پیدا فرمائے تاکہ اس بات کی آزمائش کی جائے کہ انسان اپنے کون سے جذبے کو استعمال میں لاتا ہے اور ان پر کتنا قابو پا لیتا ہے۔ ان جذبات میں سے ایک اہم جذبہ غصہ ہے۔ ناظرین، فرماتے ہیں کہ انسان میں دو عادتیں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں اس کی ساری زندگی میں۔ وہ دو عادتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، پیٹ کی خواہشات یعنی جسم کی خواہشات۔ نمبر دو، غصے کے جذبات۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تنگی اور خوشی میں خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، اس میں اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو کہ غصے کے گھونٹ پی جانے والے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس عادت کو انتہائی پسندیدہ اختیار کیا ہے۔ ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ہر طرح کے گھونٹ میں غصے کا گھونٹ پی جانا سب سے زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں تو آپ کی خدمت میں ایک صحابی موجود تھا، تو آپ اس کو نصیحت کر رہے تھے بار بار، لا تغضب یعنی غصہ مت کرو۔ آپ چاہتے تو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور ذکر کے حوالے سے بھی کوئی نصیحت کرتے، لیکن ان تمام کی بجائے غصے سے بچنے کی جو نصیحت کی، اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ غصہ فقط ایک معاملہ نہیں بلکہ غصہ اپنے اندر بہت سی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ جو غصہ کرنے والا انسان ہے وہ غصے میں ہزاروں بیماریاں اپنے جسم پر بھی لے لیتا ہے اور برائیوں بھی اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لیتا ہے۔ ناظرین، علماء کرام، صوفیہ اس کو ام الامراض کا نام دیا ہے غصے کو۔ اگر بات کریں سیدنا محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غصہ ہر برائی کی چابی ہے، یعنی کہ تمام برائیاں یہاں سے کھلنا شروع ہوتی ہیں، کیونکہ ایک ایسا مرض ہے جو بہت سی برائیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی کوکھ سے بھی بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ تو اس شخص کو زیادہ آتا ہے جو تکبر، خود بڑائی کے مغالطے میں مبتلا ہو۔ کوئی شخص کسی کو اپنے برابر یا اپنے سے بہتر سمجھ کر ہی اس پر غصہ کرتا ہے۔ غصے کی وجہ سے جنم لینے والی برائیاں تو بہت زیادہ ہیں، جیسے جب انسان کو غصہ آ چکا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ کون سی برائی؟ گالم گلوچ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا، اور اگر لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا تو غصے میں آ کر ہی اس کی غیبت شروع کر دیتا ہے۔ غیبت کرنا بھی غصے کی ہی ایک قسم ہے۔ ناظرین، ہمارے ہاں پاکستان میں ایک عجیب ماحول ہے کہ غصہ کرنے والے بندے کو ہوشیاری اور مہارت کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ او جی، اس بندے کو آگے کر دو، یہ بڑا غصے والا ہے، یہ معاملے کو سلجھا دے گا، جبکہ غصے کو معاملے والا سلجھاتا نہیں، خراب کرتا ہے۔ اب دوسرا اگر غصہ برداشت کر لے، وہ اللہ کے خوف سے یا جس وجہ سے بھی، تو بات ٹل جاتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، یہ کہنا کہ مجھ سے تو ہر بات برداشت نہیں ہوتی، یہ آپ کی بڑائی نہیں ہے، اور میں تو صاف منہ پر ساری باتیں سب کو سنا دیتا ہوں، میں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، میرا جب میٹر گھوم جاتا ہے تو میری کھوپڑی گرم ہو جاتی ہے۔ یہ ناظرین، یہ بڑائیاں نہیں ہیں، یہ انسان کی بیماریاں ہیں، یہ روحانی بیماری ہے، یہ برائیاں ہیں، یہ شیطان کے جو کامیاب حربے ہیں، یعنی شیطان کا اس بندے کے اوپر بس زیادہ چلتا ہے، وہ سیدھا سیدھا یہ کہہ دے۔ یہ جملے ناظرین مارکیٹ میں بہت چلتے ہیں اور لوگ اس بندے کو سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ واقعی کام والا ہے، جی یہ غصہ کرتا ہے۔ دوسرا ایک اور بھی چیز ہے ناظرین کہ غصہ ایک عارضی حالت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری شخصیت پر گہرے نقوش چھوڑ جاتی ہے۔ اگر آپ بات سنیں حضرت امام غزالی کی تو آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصے کے وقت صورت بگڑ کر بھیانک ہو جاتی ہے،
ایسی صورت بنتی ہے جیسے کاٹنے والا کتا اور انسان اپنے مقام سے گر کر خونخوار درندہ بن جاتا ہے۔ جب انسان غصے میں بول رہا ہو تو ناظرین آپ اس کی شکل دیکھا کیجئے، اس کی شکل کتنی خوفناک بن چکی ہوتی ہے، اور جب وہ مسکرا رہا ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، تو اس کی شکل سب سے خوبصورت ہوتی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کیا غصہ کرنا اچھی بات ہے؟ جیسے آپ کی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی آپ کی شکل پر بھی اس کے اظہار آ جاتے ہیں۔ ناظرین غصے میں انسان عقل مندی سے کم عقلی کا سفر پل بھر میں طے کر لیتا ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں اس کی عقل کی، اس کی علم، اس کی دانش سب اس وقت زیرو پڑ جاتی ہے، اور اس وقت صرف شیطان کا غلبہ اس پہ چل رہا ہوتا ہے۔ ناظرین اس کی گرم مزاجی، بیوقوفی اور کم عقلی کی بنیادی اکائی ہے، اور غصہ اس بنیاد کی رہنمائی کرتا ہے۔ گویا غصہ بیوقوفی کے سفر کو ایک رہنمائی کی طرح طے کرنے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو غصہ کرتا ہے تو اچھلتا ہے، قریب ہے کہ تو کہیں چھلانگ نہ لگا دے اور یہ چھلانگ تجھے سیدھا جہنم میں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا زیادہ غصہ بردباری آدمی کو ہلکا کر دیتا ہے، ایک بردبار آدمی کو، یعنی ایک عقل مند آدمی کو بھی ہلکا کر دیتا ہے، اس کی ویلیو ختم کر دیتا ہے۔ اس سے تو یہ بھی معلوم ہوا ناظرین کہ غصہ تو انسان کی شخصیت جو ہے وہ اس کو ضد، جہالت اور انا پرستی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ناظرین وہ غصہ جو ہمارے مزاج کا مستقل حصہ بن جائے، اس کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں آج کل جن کو ہم نے اسٹڈی کیا تو یہ والے اثرات ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے آج کل مہنگائی کا دور ہے، تو ایک شخص اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو ہر وقت وہ اس خوف میں رہتا ہے کہ گھر میں کیسے جاؤں، قرضے کیسے ادا کروں، گھر میں جاؤں گا تو بے سکون ہو جاؤں گا، کیونکہ بیوی ذمہ داریاں پورا نہ ہونے کے سبب سوال کرے گی، بچوں کی فیس، علاج کا خرچہ، گھر کا راشن، تو وہ اپنی نااہلی کے سبب ایک خوف میں مبتلا رہے گا، اور جب بھی اس کی بیوی کسی چیز کے لیے بھی وہ سوال اٹھائے گی تو وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اپنے گھیرے جانے کے خوف سے غصہ کرے گا، بیوی کو ڈانٹے گا، جھگڑا کرے گا، مارے گا، گالم گلوچ کرے گا۔ تو ناظرین اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ آپ بیوی کو اس طریقے سے آپ سلوک کریں، اس کا حل سوائے اس کے کہ اپنی نااہلی کو اہلی میں بدلیں، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے۔ محنت کریں، روزگار کریں، کچھ طریقے ڈھونڈیں، اللہ سے مدد مانگیں، ذکر کریں، وظائف کریں۔ ناظرین غصہ ایک سبب خود ساختہ تصورات میں، مثلا بعض دفعہ خاندانی، قبیلہ، رنگ و نسل، کوئی بندہ ہوگا کہے گا میرا تو تعلق بڑے قبیلے سے ہے تو مجھے تو غصے سے رہنا ہے، مجھے تو اپنے نوکروں سے بھی اچھی طریقے سے سلوک نہیں کرنا۔ تو ناظرین یہ بھی تو حالتیں ہوتی ہیں نا، یہ چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرما دیا کہ پہلوان وہ نہیں جو ایک ہی وار میں مقابل کو گرا دے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو عین غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ تو ناظرین اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ غصہ قابو کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہادر انسان ہے، مومن ہے۔ ناظرین دل اس بات کا شدت سے تقاضا کر رہا ہو کہ اس کو کھری کھری سناؤں، تھپڑ رسید کروں، گالیاں دوں، اپنی بھڑاس نکالوں، ڈپریشن نکالوں، گھر والوں پر چیخ چیخ کر اپنی بڑائی جتاؤں، غرض کہ اپنے ہاتھ، پیر یا زبان کے استعمال سے اپنے کلیجے کو ٹھنڈک کروں، اور مجھے بظاہر کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے بھی تو نہیں، میں تو گھر کا بڑا ہوں۔ ٹھیک ایسی حالت کے دوران اپنے اوپر قابو کرنا، نظر انداز کرنا، درگزر کرنا، یہ واقعی بہت بڑے پہلوان سے بڑھ کر طاقتور بننے والی بات ہے ناظرین، جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور یہی بات درجات کے بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ ناظرین غصے کے علاج کے طور پر کچھ طریقے ہیں جو مستقل علاج کی حیثیت رکھتے ہیں، جن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک طریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غصے میں مبتلا شخص اپنے عیوب ہر حال میں نظر رکھے کہ دیکھیں بھائی اگر بیوی مجھ سے سوال کر رہی ہے تو میں نے اس کو کم خرچہ دیا ہے، میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں نبھا رہا، اب اس بیچاری کو ڈانٹنے سے کیا فائدہ ہے۔ یہ سوچے، اس سے کہے کہ ٹھیک ہے پلیز معاف کر دو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے رزق میں بڑھائی دے۔
کچھ دعائیں کرو، اذکار کرو، نمازیں پڑھو، تو میں بھی محنت کرتا ہوں اور بات وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ اس نے تو ایڈجسٹ کرنا ہی ہے۔ ناظرین، مزید حضرت ایک تجربے کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ قابو کرنا ہمیشہ مفید رہا ہے اور غصے کے تقاضے پر عمل کرنا ہمیشہ نقصان دہ ہی ثابت ہوا ہے۔ آج تک دنیا میں کسی بھی جھگڑے کا فیصلہ غصے پر ختم نہیں ہوا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا قرآن پاک میں کہ جو لوگ سخت باتوں کا جواب نرمی سے دیتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب صاحب نصیب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے اندازہ لگا لیں۔ ایک اور چیز بھی اگر آپ دیکھیں ناظرین کہ طلاق کی جو بڑھتی ہوئی تیزی سے شرح ہے پاکستان میں، اس میں 99% غصے کا شمولیت ہے۔ تقریباً مرد حضرات غصے کی عین حالت میں معمولی تو میں طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتے ہیں، اور اکثریت بعد میں کہتی پھرتی ہے ہم نے تو غصہ میں ایسا کیا، اب ہم شرمندہ ہیں، کوئی طریقہ بتائیے اپنی بیوی کو گھر واپس لا سکیں، لیکن اس وقت پچھتانے کا کیا فائدہ۔ ناظرین، ایک اور بات، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے غلام پر غصہ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اقدر علیک منک علیہ اللہ، تم پر اس سے زیادہ اختیار رکھتے ہو جتنا تم اپنے اس غلام پر رکھتے ہو، کہ اللہ تم پر اس سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ تو کیا اللہ نے تمہیں کبھی ڈانٹا ہے ابو بکر؟ کیا اللہ نے تم پر کبھی غصہ کیا؟ کیا تم کوتاہیاں نہیں کرتے؟ جب اللہ نہیں تمہیں ڈانٹتا، تم پر غصہ نہیں کرتا، تو وہ تو تم پر اس غلام سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ تو یہ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات سن کر بہت حیران ہو گئے اور اس بات کو سمجھ کر چپ ہو گئے۔ ناظرین، جب غصہ آ رہا ہو تو اس کا علاج کیا ہے کہ فوری وہاں سے ہٹ جائیں، کہ وہ شخص نظر ہی نہ آئے جس پہ آپ نے غصہ کرنا ہے۔ ناظرین، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ غصے کا اصل سبب انسان کے اندر موجود وہ حرارت کے مادے ہیں، اور حرارت کا سبب حرکت ہے۔ جتنی حرکت ہوگی، یعنی جتنا زیادہ بولے گا، جواب دے گا، جتنا ہاتھ اٹھائے گا، جتنا سوچے گا، انتقام کے جذبے کے سبب حرکت بڑھتی رہے گی، اور جیسے ہی وہ اپنی جگہ بدل کر سکون میں آئے گا، ایسے ہی حرکات سے پرہیز کرے گا تو حرارت کم ہو جائے گی۔ جیسے آپ کو معلوم ہے ناظرین، غصے کو آگ کہا گیا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت امام غزالی کہ جس کے نتیجے میں غصے کے جذبات بھی کم ہوں گے، جس کے لیے علماء مختلف علاج جو ہے وہ تجویز کرتے ہیں۔ مثلاً تکرار سے بچو، یار خاموش ہو جاؤ، نہیں جواب دو نا، چپ کر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، کمرہ دفتر ہے اس جگہ سے تھوڑی دیر کے لیے جو دور ہو جاؤ اس بندے سے۔ اور اس سے سب سے بہترین کیا ہے، آپ وضو کرنا شروع کر دیں، پانی پینا شروع کر دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیں، یا ٹھنڈا ہوتا ہے درود پاک پڑھنا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ سب تجاویز انسان کے مزاج کو ٹھنڈا کر دیتی ہیں، ورنہ انسان غصے کی حالت میں وہ کچھ کام کر بیٹھتا ہے کہ ساری عمر پچھتانا پڑتا ہے۔ ناظرین، روزے کی حالت میں غصے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پورا دن بھوک پیاس اور خواہشات سے انسان دور رہتا ہے، اس لیے طبیعت میں تیزی کا آ جانا لازمی ہے۔ اس لیے رمضان کو صبر کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، انہی چیزوں ہی تو صبر کرنا ہے۔ ناظرین، ایک حدیث سے مبارک ہے کہ روزے کو ڈھال سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ڈھال ایک آلہ ہے جو جنگ میں حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی روزہ بھی روزے دار کی حفاظت کرتا ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں ناظرین شیلڈز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی تلوار چلاتا ہے، آپ شیلڈ سے اس کی تلوار کا وار ختم کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، بدفعلی، نافرمانی، گناہ سے اسی طریقے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو غصہ آ رہا ہو تو ناظرین، آپ یلی یا ولی یا والی پڑھنا شروع کر دیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو انسان پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس سے غصے کے اثرات بہت کم ہو جاتے ہیں اور انسان کو اس میں بڑی کامیابی مل جاتی ہے۔ ناظرین، معاملے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، ورنہ غصے میں کیے گئے اقدام ساری عمر پچھتانا پڑتا ہے انسان کو۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زبان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔